السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم دیکھیں گے پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات. وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا ریزنس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان صنعتی لحاظ سے آج بھی بہت پیچھے ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو برطانوی پالیسی نے بہت اہم کردار ادا کیا. پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو وراثت میں صنعتی پسماندگی ملی. تقسیم سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر جب انگریز حکومت کرتے تھے تو انہوں نے اس کو محض ایک منڈی بنا رکھا تھا، اور وہ یہاں سے جسٹ خام مال حاصل کرتے تھے اور اپنے ملک میں بھیج دیتے تھے. وہاں پر وہ فیکٹریز میں مینوفیکچرڈ گڈس تیار کرتے تھے اور پھر وہ تیار شدہ اشیاء دوبارہ یہاں پر فروخت کے لیے پیش کر دی جاتی تھی. اس طرح سے ایک طرف انہیں خام مال سستے داموں میں میسر آ جاتا تھا، دوسری طرف ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی منڈی تھی، یہاں پر ان کی اشیاء فروخت ہوتی تھی. لہٰذا انہوں نے اکثر یہاں پر صنعتیں قائم کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور خاص طور پر جو وہ علاقے جو پاکستان کے حصے میں آئے قدرتی طور پر وہاں پر صنعتوں کی ترقی نہیں ہو پائی، لہٰذا صنعتی جو پسماندگی تھی وہ ہمیں وراثت میں ملی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معدنیات کسی بھی ملک میں صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو معدنی لحاظ سے پاکستان اتنا جو ہے اس میں پاکستان میں معدنی لحاظ سے امیر نہیں ہے. لوہا، کوئلہ، پیٹرول وغیرہ ان کی شدید قلت ہے پاکستان میں، اور ہم اپنی پیٹرول اور اس سے متعلقات جتنی بھی اشیاء ہیں وہ تقریباً اس کا 70% ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں، جس کے اوپر بھاری زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. پھر لوہے کے ذخائر اگر ملک میں دیکھے جائیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لہٰذا آزادی سے لے کر آج تک ہمارے ہاں اسٹیل ملز، پیٹرو کیمیکلز، فولاد کی کوئی خاص صنعتیں قائم نہیں ہو پائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں صنعتی ترقی کے لیے سرمایہ بھی درکار ہوتا ہے، تو پاکستان میں سرمایہ کی قلت بھی ہے، اور سرمایہ کی قلت کی وجہ سے بچتیں کم ہیں، سرمایہ کاری کم ہے. سرمایہ کاری سے ہم جانتے ہیں روزگار کم ہوتا ہے اور لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان ایک ویشیس سرکل آف پاورٹی میں ہی غربت کے منحوس چکر میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. ہم دیکھیں جی ڈی پی کا بہت کم ریشو جو ہے وہ بچائی جاتی ہے، اور وہ اگر کم ریشو میں بچتے ہیں سرمایہ کاری پر لگائی جائیں گی تو سرمایہ کاری بھی کم ہی ہوگی. تو تقریباً جو 25% بچتے کسی بھی ملک میں ہونی چاہیے. اور پاکستان میں سرمایہ کی قلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں بیرونی ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے دوسرے 5 سالہ منصوبہ میں پرائیویٹ شعبہ کو مختلف زرعی اور مالیاتی رعایتیں دیں اور بیرونی امداد حاصل کی تاکہ صنعتی ترقی کی جا سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں 1960 کے آخری سالوں میں سیاسی طور پر بے چینی پیدا ہو گئی. پاکستان کے جو سیاسی حالات اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں انویسٹمنٹ نہ آنے میں، کیونکہ پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جو سیاسی طور پر استحکام جو ہے وہ کبھی بھی نصیب نہیں رہا. بہت سالوں میں مارشل لاز آتے رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 1971 کی جو وار ہوئی اور پاکستان کا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور سیاسی طور پر بے چینی اور سیاسی طور پر امن نہ ہونے کے باعث بھی انویسٹرز یہاں سے اپنا سرمایہ نکال کر باہر لے جاتے ہیں، یا جو انویسٹرز ہیں وہ یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے کو وہ نقصان دہ سمجھتے ہیں، یا وہ رسک لینا نہیں چاہتے یا اوائڈ کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی سرمایہ کی قلت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو صنعتی ترقی ہے اس کی حکمت عملی کوئی واضح نہیں ہو پائی. حکمت عملی اس کی متنازع رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایوب دور میں جو پرائیویٹائزیشن ہے اور آزاد معاشی نظام پر بہت زور دیا گیا، اور پرائیویٹ شعبہ کے ہاتھوں ہی میں صنعتی ترقی کی حکمت عملی کو اپنایا گیا. لیکن اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں بھٹو دور میں جب ہم آتے ہیں تو بھٹو دور میں حکومت نے بہت سے پرائیویٹ اداروں کو، پرائیویٹ
بٹ صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا، کیونکہ جب ایوب خان کے دور میں جب آزاد معاشی نظام پر زور تھا تو اس وقت دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہوگی، امیر امیر تر ہوتے چلے گئے اور غریب جو ہیں ان کو بنیادی ضروریات بھی میسر سے بھی محروم ہونے لگے، اور عمرا کو بڑے بڑے صنعت کاروں کو بہت سی رعایتیں دی گئیں مالیاتی پالیسی میں بھی، زرعی پالیسی میں بھی، تو اس وجہ سے ان کے منافع بڑھتے چلے گئے۔ تو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے بھٹو حکومت نے قومی آنے کی پالیسی کو اپنایا، یعنی بہت سے صنعتی ادارے قومی ملکیت تحویل میں لے لیے۔ تو اس سے جو صنعتی شعبہ تھا اس میں پرائیویٹ شعبہ صنعتی شعبہ میں پرائیویٹ جو شعبہ تھا اس میں کا کردار ختم ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ضیاء الحق اور نواز شریف کے دور میں دوبارہ آزاد معاشی نظام پر زور دیا گیا، اور وہ ادارے جو حکومت نے تحویل میں لیے تھے وہ ان کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پائی، وہ خسارے میں جانے لگے، تو دوبارہ سے انہی اداروں کو پرائیویٹائز کیا جانے لگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ کون سے شعبے کن افراد کے پاس رہیں گی، حکومت کن شعبوں پر کنٹرول رکھے گی۔ پھر دیہاتوں میں صنعتیں لگائے جائیں یا کسی ایک مخصوص علاقے میں کسی ایک ہی علاقے میں صنعتوں کا ارتکاز کر دیا جائے، یا صنعتی پیداوار کو صنعتی ترقی کا جو جال ہے پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ صنعتی ترقی کا مقصد پیداوار میں اضافہ ہو یا فلاح و بہبود میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر صنعتوں میں ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، جذب سرمایہ ٹیکنالوجی استعمال ہو یا پھر جذب محنت کا طریقہ اپنائیں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی جو صنعتی ترقی کی جو صنعتی لحاظ سے جو حکمت عملی ہے وہ واضح نہیں رہی پاکستان میں۔ یہ بھی بہت اہم کردار اس نے بھی ادا کیا پاکستان کی صنعتی پسماندگی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں منڈی محدود ہے۔ ہمارے ہاں جو اشیاء ہیں صنعتی اشیاء وہ ملک اور بیرون ملک میں فروخت نہیں ہوتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صنعتی اشیاء کی منڈی محدود ہے، لہٰذا صنعتی ڈھانچہ بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ملکی منڈی اس لیے محدود ہے کیونکہ ملک میں لوگوں کی آمدنیاں محدود ہیں۔ اب ضرورت نتیجے کے طور پر لوگ صرف جو اشیاء صرف ہیں ان پر اخراجات پورا کرتے ہیں، ان کے خرچ کر لیتے ہیں، کھانے پانے کی اشیاء پر اشیاء ضروریہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری جو اشیاء ہیں صنعتی اشیاء ان کی خریداری کے لیے ان کے لیے رقم بہت کم بچتی ہے۔ پھر عالمی طور پر ہماری اشیاء کی منڈی محدود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اشیاء جو عالمی اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں کم درجہ کی ہیں، گھٹیا ہیں، اور پھر ہماری قیمتیں دیکھی جائیں تو وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا عالمی مقابلے میں کم ہیں، اور مختلف ممالک وہاں پر ہمیں پرفیکٹ کمپٹیشن کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کوریا، چائنا، ہانگ کانگ، انڈیا وغیرہ کی اشیاء سے ہماری اشیاء مقابلہ نہیں کر پاتی، نہ ہی قیمت میں اور نہ ہی معیار میں، لہٰذا ہماری جو اشیاء ہیں ان کی منڈی وہاں بھی محدود ہے۔ تو ملک جو ہے اس وجہ سے بھی صنعتی ترقی نہیں کر پایا یا صنعتی طور پر پسماندہ رہ گیا۔ پھر بنیادی ڈھانچہ اگر دیکھا جائے تو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی میں۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو ابھی تک سڑکوں، ریلوں وغیرہ کا جال ہی نہیں بچھا۔ ہم سڑکیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جو سڑکوں کے دیہات شہروں سے نہیں ملے ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ذرائع نقل و حمل ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے منظم نہیں ہیں، اتنے جدید نہیں ہیں۔ پھر پاکستان میں پاور ریسورسز کو دیکھا جائے تو بجلی، ایندھن، ڈاک، تار، ٹیلی فون وغیرہ یہ ان کی سہولتیں بھی ہر جگہ پر میسر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ملک معاشی لحاظ سے صنعتی لحاظ سے ترقی نہیں کر پایا۔ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم دیکھنے میں آتی ہے، اور انرجی جو دوسرے انرجی ریسورسز ہیں جیسے شمسی توانائی، جوہری توانائی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ملک میں صنعتوں کے قیام کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو جو پاور ریسورسز ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور وہ ہر صنعت تک جو ہے اس کی جو پروویژن ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں فنی مہارت کی کمی ہے۔ صنعتی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ تربیت یافتہ افراد کم ہیں ہمارے ہاں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاپولیشن پاکستان کی بہت زیادہ ہے، آبادی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جو ہے انسکلڈ لیبر پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی کوئی اسکلڈ یا ووکیشنل انسٹیٹیوشنس بہت کم ہیں، اور جیسے جو یافتہ افراد ہیں وہ صنعتوں کو دے۔ پھر جاذب سرمایہ کے جو صنعتیں ہیں جیسے اسٹیل اور آئرن ہے، پیٹرو کیمیکلز، بھاری انجینئرنگ وغیرہ میں بلند معیار کے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا تعلیمی شعبہ ہے اس کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا، اور بیوروکریسی نے ہمیشہ اس اس کے لیے پالیسیز کو واضح طور پر نہیں بنا پائی۔ پھر پاکستان میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا۔ پھر انسانی جو وسائل ہیں، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیومن ریسورسز نہیں، کوئی خاص طور پر اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہیومن ریسورسز کو کوئی واضح پالیسی نہیں بنائے گی، جس کی وجہ سے فنی ماہرین کی یہاں پر شدید قلت پیدا ہو گئی۔ جو تھوڑے بہت انجینئرز تھے اور ماہرین تھے وہ بہتر تنخواہوں اور سہولتوں کے لیے مڈل ایسٹ چلے گئے، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں چلے گئے۔ پاکستان کو برین ڈرین کا سامنا رہا، یعنی جو یہاں سے ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ دوسرے علاقوں میں، دوسرے ممالک میں موو کر کے۔ پھر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو ہمارے ہاں ایک کھیپ کی کھیپ تیار ہوتی چلی جا رہی ہے انجینئرز کی، لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو تعلیمی معیار اتنا اچھا نہیں، دوسرا روزگار کے مواقع نہیں۔ روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر صنعتی ڈھانچہ نہیں قائم ہو پایا، صنعتیں نہیں ہیں، لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، لوگ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کارخانے، صنعتیں نہیں ہیں، اتنی نہیں ہیں جتنی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی صنعتی ترقی جو ہے وہ مزید صنعتی شعبہ مزید پسماندگی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔